بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 25 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے پہلے سفیر اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے مدینہ منورہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچا تھا جہاں اسلام کا تذکرہ نہ پہنچا ہو۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کے لوگ اب اس انتظار میں تھے کہ کب وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں اور انہیں اپنے شہر آنے کی دعوت دیں۔ آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی اور خفیہ بیعت کا، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، جس نے ہجرت مدینہ کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کا عظیم وفد اور خفیہ ملاقات۔ نبوت کے 13ویں سال سن 622 عیسوی کے حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا وفد مکہ پہنچا۔ اس وفد میں 75 افراد شامل تھے، جن میں 73 مرد اور 2 خواتین، حضرت نصیبہ بنت کعب اور حضرت اسماء بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہما شامل تھیں۔ یہ لوگ مکہ کے مشرکین کے ساتھ ہی حج کے قافلے میں آئے تھے تاکہ قریش کو ان پر شک نہ ہو۔ حج کے مناسک کے دوران ذوالحجہ کی 11ویں رات جب دنیا سو رہی تھی، یہ تمام لوگ قریش سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں عقبہ کی اسی گھاٹی میں جمع ہوئے جہاں پہلے 2 بیعتیں ہو چکی تھیں۔ یہاں کائنات کے رہبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت کی نیت سے ساتھ آئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو اور انصار کا تاریخی جواب۔ ملاقات کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے مدینہ کے لوگوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، اے خزرج کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں۔ اگر تم انہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہو تو سوچ لو، کیا تم قریش کی دشمنی کا مقابلہ کر سکو گے؟ اگر آزمائش کے وقت تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ سن کر مدینہ کے مسلمانوں کے جذبے اور ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا، ہم نے آپ کی بات سن لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ فرمائیے، آپ اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ وہ تاریخی گھڑی تھی جب مدینہ کے انصار نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر حق کا ساتھ دینے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کی کڑی شرائط۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائیں اور اسلام کی تعلیمات بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بڑی بیعت کہا جاتا ہے، چونکہ یہ بیعت ایک نئی اسلامی ریاست اور ہجرت کے لیے تھی، اس لیے اس کی شرائط بہت سخت اور اہم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم ہر حال میں، خواہ تنگی ہو یا آسانی، میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب سے تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں
تو تم میری ایسی ہی حفاظت کرو گے جسے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انصار مدینہ نے خوشی خوشی ان تمام شرائط پر لبیک کہا۔ مدینہ کے 12ویں نقبہ کا انتخاب۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ان 75 افراد کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہترین انتظامی حکمت عملی اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اندر سے 12 نقیب، نگران یا لیڈر منتخب کرو جو اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے۔ چنانچہ انصار نے اپنے اندر سے 12 نقیب منتخب کیے، جن میں 9 قبیلہ خزرج سے اور 3 قبیلہ اوس سے تھے۔ ان نقبہ میں حضرت اسد بن زرارہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت البراء بن معرور رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نقبہ سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کے معاملات کے ضامن ہو اور میں پوری امت کا ضامن ہوں۔ ابھی یہ بیعت ختم ہی ہوئی تھی کہ شیطان نے پہاڑی سے چیخ کر مکہ والوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اب تم آرام سے اپنے خیموں میں لوٹ جاؤ۔ اختتامیہ۔ ناظرین، بیعت عقبہ ثانیہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان معاہدہ ہے جس نے مسلمانوں کو مکہ کے مظالم سے نجات دلانے اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کرنے کی بنیاد فراہم کی۔ اس بیعت کے بعد مکہ کے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی عام اجازت مل گئی۔ اگلی قسم میں ہم ذکر کریں گے کہ مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز، صحابہ کی قربانیوں اور قریش مکہ کی بوکھلاہٹ کا۔ اگر یہ مستند قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں آقا پاک کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔